اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم آج درس غزالی کے سلسلے میں جو علوم کی بات ہو رہی تھی، پھر علماء کی بات ہوئی اور فقہاء کی بات ہوئی، اور اب ہم ان علوم کے بارے میں ہیں جن کو بعض لوگ اچھا سمجھتے ہیں اور وہ در حقیقت وہ اتنے اچھے ہوتے نہیں۔ تو اس میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جی علم کے حسن اور قبح کا معیار کیا ہے، کہ کون سا علم حسین ہوگا، کون سا علم قبیح ہوگا، اور بعض علوم برے کیوں ہوتے ہیں۔ تو اس میں امام صاحب مختلف وجوہات بیان کرتے ہیں، اور ان میں جو دو اہم وجوہات ہیں، پہلی تو یہ ہے کہ وہ علم یا تو جو شخص حاصل کر رہا ہے اس کے حق میں، یا کسی اور کے حق میں، اور یا پھر انسانیت کے حق میں مضر ہو، نقصان دہ ہو، تو ایسے علم سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ مثلا جادو کا علم ہے، طلسمات کا علم ہے، حالانکہ جادو کا علم ویسے تو جادو برحق ہے، لیکن جب ہم جادو کو دیکھتے ہیں تو جادو کے علم سے پناہ مانگنی چاہیے، کیونکہ اس کا نقصان زیادہ ہے، اور وہ اس شخص کے اپنے حق میں بھی نقصان دہ ہے اور دوسرے لوگوں کے حق میں بھی نقصان دہ ہے۔ جو جادو کر رہا ہے، کروا رہا ہے، اور جس پر کیا جا رہا ہے، تمام تینوں کے اوپر اس کا نقصان ہوگا، تو اور پورے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوگا۔ مثال کے طور پہ اگر میاں بیوی کے اندر جدائی کروائی جا رہی ہے تو اس کی وجہ سے جادو کیا جا رہا ہے، تو وہ ظاہر ہے کہ برائی ہے۔ جادو کبھی بھی کسی کی اچھائی کے لیے نہیں کیا جاتا، عموماً 99% لوگوں کا برا ہی سوچا جاتا ہے اس میں۔ پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کسی نے جادو کر دیا، کہ امت کو تعلیم دینا مقصود تھی، تو جس کی وجہ سے آپ بیمار ہو گئے، اور جبریل علیہ السلام نے آپ کو اس کی اطلاع دی، اور وہ جادو ایک کنویں کے اندر پتھر کے نیچے سے نکالا گیا۔ تو پھر یہ جو جادوگر ہیں ان کے آپ نے مختلف پروگرامز دیکھے ہوں گے ٹی وی پر، مثلا سر عام والے ہیں، وہ جو اقرار الحسن صاحب ہیں، انہوں نے کافی پروگرام کیے ہیں، تو وہ آپ دیکھیں کہ وہ کرتے کیا ہیں وہ لوگ، کہ یعنی کہ ایک تو طلوع و غروب کے حسابی امور سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں، جواہر کے خواص سے یہ چیزیں جاننے کی کوشش کرتے ہیں، پھر جو ہے وہ کسی شخص کا پتلا بنایا جس کے اوپر جادو کرنا مقصود ہے، اس پتلے کے اندر انہیں پنیں لگا دی، پھر کسی ایک خاص ستارے نکلنے کا انتظار کرنا، پھر الو کے خون سے چیزیں حاصل کرنا، اور گندے خون سے، انسانی گندا خون استعمال کرنا، یہ ساری گندگی اور غلاظت۔ تو اس غلاظت کے اندر جب آپ دیکھیں گے تو یہ جو جادو ہے یہ لوگوں کو نقصان ہی پہنچائے گا، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا۔ تو اور اگر آپ کو کہیں پتا ہو اور کوئی جادوگر آپ سے پوچھے کہ جی فلاں شخص کہاں ہے، اور آپ کو پتا ہو کہ یہ اس کو نقصان پہنچانے کے لیے پوچھ رہا ہے، تو آپ کے اوپر اس وقت جھوٹ بولنا نہ صرف جائز ہوگا بلکہ پسندیدہ ہوگا کہ آپ جھوٹ بولیں اور کسی شخص کی جان بچائیں، جان بخشی کروائیں، کیونکہ جو شخص آپ سے پوچھ رہا ہے تو اگر ایسا شخص کوئی آپ سے کچھ پوچھ رہا ہے کہ جی جو لوگوں کا برا جانتا ہے، برا سوچتا ہے، تو آپ کے لیے جھوٹ بولنا واجب ہوگا۔ اور اس کی مثال امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ یوں دیتے ہیں کہ جی کوئی ظالم کسی بزرگ کو قتل کرنے کے درپے ہو، وہ بزرگ قتل کے خوف سے کہیں جا چھپے ہوں،
اور اگر ظالم وہ جگہ معلوم کرنا چاہے کہ جہاں بزرگ چھپے ہوئے ہیں تو آپ کے لیے بتانا جائز نہیں ہے، بلکہ جھوٹ بولنا واجب ہوگا۔ یہاں پہ جھوٹ بولنا جو ہے وہ تو ایک طرح سے واجب ہو جائے گا کہ جی آپ نے جھوٹ بول کے اس کی جان بچائیں، آپ کے اوپر یہ واجب ہے۔ اسی طرح پھر دوسری وجہ جو سی ہے وہ امام صاحب فرماتے ہیں کہ وہ علم جو ہے وہ صاحب علم کے حق میں نقصان دہ ہو۔ مثلا علم نجوم بذات خود کوئی برا علم نہیں ہے، کیونکہ اس علم کے دو شعبے ہیں، ایک حساب اور دوسرا احکام، جس کو ہم یعنی کہ ایک تو کہتے ہیں نا جی ایسٹرولوجی، اور ایک ہوتی ہے ایسٹرونومی۔ تو ایسٹرونومی تو اچھا علم ہے کہ جس سے جتنے سارے جو لاز آف فزکس ہیں وہ ایسٹرونومی سے ڈرائیو کیے گئے ہیں، ایسٹرونومی اس کا ایک حصہ بنی۔ تو جس طرح سے کشش ثقل ہے اور نیوٹنس لاز آف موشن ہے، وہ سارے ایسٹرونومی کے اندر آتے ہیں۔ لیکن جو ایسٹرولوجی ہے اس کے متعلق وہ کہتے ہیں کہ جو صاحب علم کے حق میں نقصان دہ، کہ جو علم بندہ جو علم حاصل کر رہا ہے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے، اور بلکہ الٹا نقصان ہی ہو سکتا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ فائدہ نہ ہونا، اور دوسری بات یہ کہ نقصان ہونا۔ تو ہم ایسٹرونومی کا ذکر کرتے ہیں کہ جس طرح قرآن شریف میں آتا ہے کہ الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند حساب کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں، اور اسی طرح چاند کے لیے منزلیں مقرر کی گئی ہیں۔ القمر قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم، اور چاند کے لیے منزلیں مقرر کی یہاں تک کہ ایسا رہ جاتا ہے جیسے کھجور کی پرانی ٹہنی۔ پھر اسی طرح لیکن پھر اس کے بعد یہ آ جاتی ہے ایسٹرولوجی، کہ جو علم نجوم ہے، تو اس کے بارے میں وہ ایک کراہت پیدا ہوتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اذا ذکر القدر فامسکوا واذا ذکرت النجوم فامسکوا واذا ذکر اصحابی فامسکوا، یعنی جب تقدیر کا ذکر ہو تو خاموش رہو، ستاروں کا ذکر ہو تو خاموش رہو، اور جب میرے صحابہ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ صحابہ کے بارے میں کوئی بات کر رہے ہیں، صحابہ کے بارے میں کوئی بات ہی ہے تو تعریف کریں، اور اگر کوئی اختلاف پیدا ہوا ہے خدا نخواستہ، کیونکہ صحابہ بھی انسان تھے، تو پھر خاموش رہا جائے، ان کی عظمت کا اعتراف کیا جائے اور خاموش رہا جائے، کسی کے بارے میں کوئی نہ نکالی جائے۔ تو یہ باتیں ہیں کہ جو بھی بات کرے انسان، وقولوا للناس حسنا، بات کرو تو اچھی کرو ورنہ نہ کرو۔ تو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے بعد امت پر 3 باتوں سے ڈرتا ہوں: ائمہ کے ظلم سے، یعنی حکمرانوں کے ظلم سے، اور ستاروں پر ایمان سے، اور تقدیر کے انکار سے۔ پھر امام صاحب فرماتے ہیں کہ جی علم نجوم کی اور کیا وجوہات ہیں جن کی وجہ سے یہ منع کیا گیا ہے۔ پہلی بات تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ جی لوگوں کے عقائد متاثر ہوتے ہیں، جب یہ سنتے ہیں کہ جی ستاروں کی چال کے بعد فلاں فلاں واقعات پیش آئیں گے، تو ایمان کس پہ جائے گا؟ ایمان ہمارا جائے گا ستاروں پر، تو پھر اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں رہے گا، حالانکہ ہم تو موحد ہیں، موحد قوم ہیں، اور جب موحد ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ پر ایمان کا تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کیا جائے، اور اللہ تعالیٰ کی جب وحدانیت کا اقرار کیا جائے تو پھر اس پر مکمل ایمان ہونا چاہیے کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی وجہ سے ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی سے کچھ نہیں ہوتا۔ تو اس بات پر ہمارا ایمان محکم ہونا چاہیے۔
اس کے بعد علم نجوم کی ممانعت کی دوسری وجہ یہ ہے کہ نجوم کے احکام یا حوادث سے متعلق اس کی پیشین گوئیاں محض اندازوں پر مبنی ہوتی ہیں. ہر شخص کے حق میں ان کا علم نہ یقینی ہوتا ہے اور نہ ظنی، یعنی ایک گیس ورک ہوتا ہے بہت حد تک. ضروری نہیں ہوتا کہ نجومی کی ہر بات ٹرو ہو، اور ویسے بھی جو علم نجوم ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈیرائیوڈ نہیں ہوتا. مثلا اگر کسی کو کوئی کشف سے یا القاء سے کوئی بات معلوم ہو رہی ہے، خواب کے ذریعے کوئی بات معلوم ہو رہی ہے، تو وہ بات جون سی ہے وہ تو یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہی ہے، تو اس میں 99% چانس ہوگا یا چلے 90% چانس ہوگا کہ وہ ہو سکتا ہے، اگر صاحب خواب کوئی نیک شخص ہے تو وہ بات ہو سکتا ہے کہ درست ہو. لیکن نجوم کے سلسلے میں اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ یہ بات درست ہوگی یا نہیں ہوگی. اور بسا اوقات علم شیطان کی طرف سے بھی آتا ہے. تو جب اس طرح سے ہے تو پھر اس کے بعد یعنی اس پہ یہ ہوگا کہ یہ جو علم ہے یہ جب شیطان کی طرف سے ہوا یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہوا تو بہت حد تک اندازہ ہے کہ یہ علم غلط بھی ہو سکتا ہے، اور پھر اس وجہ سے اس سے منع کیا گیا ہے. مثلا آپ دیکھیں کہ جی جب بھی کوئی سال شروع ہوتا ہے تو اس کے شروع ہونے میں کس طرح سے یعنی مختلف نجومی پیشگوئیاں کرتے ہیں دسمبر میں ہی کہ سال 2018 میں یہ ہوگا، سال 2017 میں یہ ہوگا، سال 2016 میں یہ ہوگا. ان میں سے میرا خیال ہے آدھے سے کم کوئی پوری ہوتی ہیں، کوئی ایک آدھ پوری ہو جائے تو پھر بڑا وہ اکڑاتے کہ جی دیکھیں ہم نے پیشگوئی کی تھی اور وہ پوری ہو گئی. اور پیشگوئی بھی کچھ تو ستاروں کی مدد سے ہوتی، کچھ حالات حاضرہ کی مدد سے ہوتی ہے. وہ دیکھتے ہیں کہ جی حالات کس طرف جا رہے ہیں، تو جب وہ حالات کی کروٹ دیکھتے ہیں کہ حالات کس کروٹ بیٹھ رہے ہیں تو وہ پیشگوئی کر دیتے ہیں. تو اس لیے ان چیزوں کا چھوڑنا اور ترک کرنا ہی اولا ہے. اس طرح ایک حدیث ہے کہ علم تین ہے، انما العلم آیتم محکمتن او سنتن قائمتن او فریدتن عادلہ، کہ علم صرف تین ہے، آیت محکمہ کا علم، جاری سنت کا علم، یا مال وراثت کی تقسیم کا علم، سہام کا علم. تو اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ اگر آپ دیکھیں تو یعنی وراثت کی تقسیم کا علم ہے تو اس میں میتھمیٹکس انوالوڈ ہے. تو دنیاوی جتنے علوم ہیں جو بھی فائدہ مند ہوں گے وہ اس کے سبب سے پھر جائز قرار پائیں گے اور مستحب قرار پائیں گے. تو لیکن ایک علم جو کہ فائدہ مند ہو ہی نہ اور نافع ہو ہی نہ، تو پھر اس کے بارے میں ہم نہیں کہہ سکتے کہ جی کوئی بہت اس کا حاصل کرنا ضروری ہے، بلکہ اس سے بچنا اولا ہوگا. تو اس لیے کہ جو کچھ تقدیر میں ہے وہ ہوتا ہے، اس سے بچنا ناممکن ہے. تو اگر کوئی اب آپ نے ایک نجومی نے کہہ دیا کہ جی تقدیر میں ایسا ہوگا اور واقعی ایسا ہونا ہے، تو پھر آپ جتنی مرضی تدبیریں کر لیں اس سے آپ بچاؤ نہیں کر سکتے. اور اگر اس نے بولا ہی جھوٹ ہے تو پھر آپ کی تدبیر کریں نہ کریں آپ نے اس سے بچنا ہی بچنا ہے. اس لیے جو ہے وہ اس سے اس کا کوئی خاص ایسا فائدہ نہیں ہوتا ایسے علوم کا. اور ایسے علوم سے بچنے میں ہی ہماری حفاظت ہے اور ہماری بقا ہے. اور ایسے علوم جو کہ انسانیت کی بھلائی کے لیے ہوں ان کو اختیار کیا جائے اور اس پر پورا عمل پیرا ہوا جائے، اور مسلمان جتنے ہیں وہ سائنس اور ٹیکنالوجی میں جتنی ترقی کر سکتے ہیں کریں، تاکہ وہ انسانیت کی بقا اور انسانیت کی بھلائی کے لیے وہ علوم استعمال ہو سکیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
ایسے علم سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی کہ جو نفع نہ دے. میں ہے نعوذ باللہ من علم لا ينفع. ابن عبد البر میں یہ حدیث روایت ہے کہ ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں ایسے علم سے جو کہ نفع نہ دے. امام صاحب آگے فرماتے ہیں کہ ایک پہلو پر اور غیر کی مطلب یہ کہ فرماتے ہیں کہ جی سلامتی جو ہے وہ اتباع سنت پر ہے اور سلامتی اتباع میں ہے، اور اشیاء کی بحث و تحقیق میں پڑھنا خطرے کا باعث ہو سکتا ہے. تو اپنی رائے عقل اور دلائل کی بنیاد پر یہ مت سمجھو کہ ہم اگر اشیاء کی تحقیق کر رہے ہیں تو اس میں کیا نقصان ہے. یہ نقصان تو بعد میں معلوم ہوگا. تو بہت سے امور ایسے ہیں جن سے واقفیت تمہارے لیے نقصان دہ ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے رحمت سے معاف نہ کیا تو وہ تمہاری تباہی کے لیے کافی ہوں گے. نیز یہ بات بھی یاد رکھیے کہ جس طرح سے ایک حکیم حاذق علاج کے اسرار اور طریقوں سے واقف ہوتا ہے، ناواقف اس علاج کو دشوار تصور کرتا ہے، اسی طرح انبیاء علیہ السلام بھی دلوں کے معالج ہیں اور وہ آخرت کے اسرار و رموز سے واقف ہیں. تو انہوں نے جو کچھ فرما دیا اس سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے، ورنہ ہلاکت اور بربادی نصیب ہوگی. اور شریعت کی متعین کردہ عبادتوں میں وہ اسرار و حکم ہیں کہ عقل ان کا احاطہ نہیں کر سکتی. امام صاحب فرماتے ہیں کہ جیسا کہ پتھروں میں بعض عجیب و غریب خصوصیات پائی جاتی ہیں، ان میں بہت ساری خصوصیات ایسی ہیں جن کا علم اہل فن کو بھی نہیں ہو پاتا. مثلا وہ لوگ یہ نہیں جانتے کہ مقناطیس لوہے کو اپنی طرف کیوں کھینچتا ہے. یہ دواؤں اور پتھروں میں کے خواص کی بات ہے. تو شریعت کے بیان کردہ عقائد اور عبادات میں ان سے کہیں زیادہ خواص ہیں جن سے دلوں کی تطہیر ہوتی ہے. یہ امام صاحب کا پوری کتاب میں یہی، اور تمام کتب میں امام صاحب کا مطمع نظر اور ان کا مقصد یہی ہے کہ انسانوں کے، لوگوں کے قلوب کی، دلوں کی تطہیر کی جائے، ان کو صاف کیا جائے. اور اسی لیے امام صاحب ساری چیزیں بیان فرماتے ہیں تاکہ اگر دل کا شیشہ صاف ہوگا تو اس میں اللہ تعالیٰ کا عکس نظر آئے گا، یعنی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت نظر آئے گی، اپنا آپ نظر آئے گا، اور اللہ تعالیٰ اس دل میں آ کر بس جائیں گے. لیکن اگر دل کا شیشہ گندا ہوگا، میلا ہوگا، غیر شفاف ہوگا، تو پھر اس میں اللہ تعالیٰ آ کے بسیرا نہیں کریں گے. ہم یہی چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا قرب ہمیں حاصل ہو. تو قرب اسی طرح حاصل ہوگا کہ اپنے دل کو پاک کیا جائے اور ایسے علوم حاصل کیے جائیں جن سے دلوں کی پاکیزگی ممکن ہو. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان من العلم جہلا و ان من القول عین. بعض علم جہل ہوتے ہیں اور بعض باتیں سمجھنے سے عاجز کر دینے والی ہوتی ہیں. تھوڑی توفیق بہت سے علم سے بہتر ہوتی ہے. یہ مسند الفردوس میں ہے. پہلی جو حدیث تھی وہ ابو داود میں تھی. مسند الفردوس میں قلیل من التوفیق خیر من کثیر من العلم. تھوڑی سی توفیق بہت سے علم سے بہتر ہوتی ہے. یعنی امام صاحب فرماتے ہیں کہ توفیق ہمیں پیدا ہو جائے کہ ہم جو علم حاصل کریں اس پر عمل بھی کریں. ایسا نہ ہو کہ ہم صرف علم حاصل کرتے جائیں اور اس پر عمل بالکل نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے علم سے بچائے جو نہ تو انسانیت کو فائدہ دے، نہ ہمیں کوئی اس کا فائدہ ہو، اور نہ اس پر ہم عمل کرنے والے ہوں. اور ایسا ہر علم ہمیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس پر ہم عمل کریں اور انسانیت کو روحانی اور جسمانی اور ہر طرح کا فائدہ پہنچائیں، چاہے وہ علم طب ہو، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہو، جس علم سیرت ہو، علم العبادات ہو، علم المعاملات ہو، جو بھی علم ہو جو کہ انسانیت کی بھلائی کا سبب بنے، اللہ تعالیٰ کرے کہ وہ علم ہم لوگ حاصل کریں. تو اسی کے ساتھ انشاءاللہ ہم آج کی نشست کو ختم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کا
حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔